سیکرٹری تنظیم المکاتب حجت الاسلام مولانا جناب مولانا سید صدیق حسین صاحب، حجت الاسلام جناب مولانا سید لطیف عسکری صاحب، حجت الاسلام جناب مولانا سید حسین جعفر وہب صاحب، شاعر عالم جناب ضمیر الہ آبادی صاحب، جناب مائل چندوری صاحب، نگران سیکرٹری جناب حسین حامد صاحب، انسپکٹران حضرات، مہمانان گرامی، ایک نام تو میں بھول ہی گیا، معذرت چاہتا ہوں، جناب مولانا حجت الاسلام مولانا بلال صاحب اور انسپکٹران حضرات، زعمائے معاون کمیٹی تنظیم المکاتب کشمیر، السلام علیکم، طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہم اہل کشمیر کے لیے عموماً اور اہل زون بارہمولہ کے لیے یقیناً فرح بخش اور روح پرور دن ہے۔ آج کی صبح کس قدر سہانی اور باد صبا کی خوشبو سے لبریز ہے، جس نے روح کو نئی حیات، حرارت اور نئی تازگی عطا کی۔ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں، ان کے دل حوصلہ اور جذبات سے سرشار ہیں۔ الحمدللہ موسم خوشگوار ہے، ماحول سازگار، فضا مشکبار اور قلب و روح کو قرار ہے، اور گلشن یقین کی حد کے لیے لالہزار ہے۔ وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے۔ آج کی اس پررونق کانفرنس میں اسٹیج پر تشریف فرما عالی مقام علماء حضرات اور مہمانان خزام کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم بڑی ابراہیم کے عوام کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کو بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں ام خروا مقبول صاحبہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نعت شریف پیش کریں۔ ام خروا، اس سے پہلے یہ یہاں تشریف لائیں، سب کے لیے سب لوگ بر محمد والے محمد نعرہ صلوات۔ مختصر نعرے میں دوں گا، ان کا جواب دیجیے گا، اور سارے جلد سے ٹائم کے دوران آپ ہوشیار رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تنظیم المکاتب، تنظیم المکاتب، بانیے تنظیم المکاتب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد،
جزاک اللہ. یہ تھی ام فروا مقبول مکتبی امامیہ گنڈی ابراہیم کی بچی جو نعت شریف پیش کر رہی تھی. ان بچوں سے گزارش ہے پھر سے جن کو پروگرام میں شامل ہونا ہے وہ آگے بیٹھے تاکہ ان کو چلنے میں آسانی ہو جائے. اب ہے یہاں تشریف لائیں گی آئینہ زہرا مکتبی امامیہ سولم کی بچی. شاید سولم کے بچے پہنچ گئے ہے. حاضر ہے آئینہ زہرا. ہاں آئیے تشریف لائیے. مکتبی امامیہ سونم ان کا موضوع ہے موجودہ دور میں دینی مکاتب کی اہمیت. نعرے سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام صدر محفل علماء کرام شعراء حضرات اراکین تنظیم المکاتب اساتذہ کرام پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. میرے موضوع کا عنوان ہے موجودہ دور میں دینی مکاتب کی اہمیت و افادیت. عصر حاضر کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور سے جانا جاتا ہے. روز بروز نئی تحقیقات وجود میں لائی جا رہی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے راز فلکیات نمودار ہو رہے ہیں. صحت کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں اور صحت کی تحفظات میں اضافہ کیا ہے. موجودہ دور میں جدید معلومات اور علوم کی طرف رجحانات بڑھ رہے ہیں. کالج اور یونیورسٹیاں بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تحقیقات کے میدان میں جاذبیت دکھائی جا رہی ہے. یہ یک رخی تصویر ہے عصر حاضر کی. دوسری تصویر یہ ہے کہ موجودہ دور ظلم و جور، قتل و غارت، فتنہ فساد، بے روی اور منشیات کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے. لوٹ کھسوٹ، عریانیت، مغربیت، بے دینی، بے اخلاقی اور رشوت خوری کا بازار گرم ہے. جوانانی ملت فلسفہ دین سے بے بہرا ہو کر مغربیت کی چادر اوڑھ کر سرفرازی کے نعرے بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. معزز سامعین، مغربیت کیا ہے؟ عورت کو بلانا، سڑک پر لانا، دین کو سیاست سے دور رکھنا، فلسفہ حیات سے بے بہرا ہو کر مادہ پرستی کو نصب العین قرار دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ذاتی نقصانات سے تعبیر کرنا اور مذہب کو ذاتی مسئلہ کہہ کر سماجی براہیوں سے غافل رہنے کا نام مغربیت ہے. استعماری قوتیں ہمیشہ اسی فلسفہ کی سینچائی کرتی رہی تاکہ الہی دین یعنی دین اسلام سے انسانیت کو بے بہرا رکھا جائے. اسی شیطانی سازش کی عکاسی ڈاکٹر سر محمد اقبال یوں کرتے ہیں: یہ پاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یہ پاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرہنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرہنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس پرآشوب اور فرہنگی تخیلات سے ملموس دور میں دنیاداری کو نصب العین قرار دیا جا رہا ہے. انسان، انسانیت، اخوت، ہمدردی، سچائی اور نیک نیتی کے اسباب کو فرسودہ خیالات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. دانشگاہیں انسانی اقدار، انسان مساوات اور مقصد حیات کی سینچائی کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہیں. عصر حاضر متلاشی ہے ان نورانی شعاعوں کی جو قرآن و اقوال معصومین کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں.
مرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس عمل عظیم کی مثال قرۂ ارض پہ انقلاب اسلامی جمہوری ایران کی شکل میں موجود ہے۔ تمام مستضعفین جہاں عالم انسانیت اور دانشگاہ امید بری نگاہوں سے اس پررونق انقلاب کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس انقلاب نے دنیا کی زیبائش کو دین کے سانچے میں ڈالنے کا سبق عالمی انسانیت کو سکھا دیا۔ یہ انقلاب دینی مکاتب کی دین ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسی نسخے کو ایک طبیب نے تقریباً 40 سال قبل ترتیب دیا تھا، جنہیں تاریخ علامہ عسکری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ ملت کے جوانان مغربیت، جاہلیت، بے دینی اور عریانیت کی زنجیروں میں بندھے ہوئے دیکھے تو انہوں نے اشرف المخلوقات کا ثبوت دے کر اور فلسفہ حیات کو سمجھ کر قوم کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے تنظیم المکاتب کی شکل میں ایک شجر طیبہ لگایا۔ اس شجر طیبہ نے ملت کے بچوں کو دین شناسی اور انسان شناسی کا درس دے کر انہیں اسلامی ثقافت سے روشناس کیا۔ ایسی شخصیات کے بارے میں علامہ اقبال یوں رقم تراز ہیں: مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ عصر حاضر میں مغربیت نئے انداز اور مختلف صورتوں میں جوانانی ملت کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے۔ ہمارے پاس طبیب ازل کا دیا ہوا نسخہ موجود ہے۔ اس نسخے کی حفاظت اور پیروی کرنے میں ہماری نجات مضمر ہے۔ یہ نسخہ تنظیم المکاتب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس شجر طیبہ کی سینچائی اور پرورش کرنے سے ہم دنیا کی آرائشوں کو دین کے سانچے میں ڈالنے کا سبق حاصل کرنے میں سرخرو ہوں گے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ بانی تنظیم علامہ عسکری رحمت اللہ علیہ کے درجات میں اضافہ کرے اور ہمیں ان کے دیے ہوئے نسخے کو عملانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آئینہ زہرا صاحبہ۔ جن بچوں کو پروگرام میں، بچیوں کو خصوصاً، بچے بدقسمتی سے کم پروگراموں میں شمولیت کرتے ہیں، لڑکیاں اب ہر میدان میں آگے جا رہی ہیں۔ عروج فاطمہ مکتب امامیہ سید پورہ یہ آگے آ جائیں گی۔ عروج فاطمہ مکتب امامیہ سید پورہ، رتبہ زینب بساتی مکتب امامیہ یال، یہ بھی آگے آئیں گی، بیٹھیں گی وہاں تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کے وقت آسانی ہو جائے۔ سیدہ بنت الہدا مکتب امامیہ بالی ہارن، بس اتنے کافی ہے فی الحال۔ تو اب میں دعوت دوں گا عروج فاطمہ صاحبہ کو، جو مکتب امامیہ سید پورہ کی بچی ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں اور تعلیم و تربیت اولاد پر اپنی تقریر سنائیں۔ عروج فاطمہ صاحبہ مکتب امامیہ سید پورہ۔ آگئی ہے کیا؟ عروج فاطمہ صاحبہ شاید مکتب امامیہ سید پورہ ابھی یہاں نہیں پہنچے، تو پھر رتبہ زینب بساتی یہاں تشریف لائیں۔ ان کی نظم ہے عرب کے تابع، وہ یہاں تشریف لائیں۔ رتبہ زینب بساتی، بسم اللہ۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح آپ اطمینان سے بیٹھیں گے۔
رب کے تابعدار بنیں گے، رب کے تابعدار بنیں گے، دین کے خدمتگار بنیں گے، حق کے علم بردار بنیں گے، رب کے تابعدار بنیں گے، رب کے تابعدار بنیں گے، دین کے خدمتگار بنیں گے، حق کے علم بردار بنیں گے، جو لوگ کو رات بخشے جس کی بو سے دنیا مہکے، جو لوگ کو رات بخشے جس کی بو سے دنیا مہکے، ہم ایسا گلزار بنیں گے، ہم ایسا گلزار بنیں گے، دین کے خدمتگار بنیں گے، حق کے علم بردار بنیں گے، جس کو کوئی توڑ نہ پائے، ٹکرا کر پیچھے ہٹ جائے، جس کو کوئی توڑ نہ پائے، ٹکرا کر پیچھے ہٹ جائے، ایک ایسی دیوار بنیں گے، ایک ایسی دیوار بنیں گے، دین کے خدمتگار بنیں گے، حق کے علم بردار بنیں گے، شاباش شاباش، ہم اتنی کرامت کی اچھی نظم ہو رہی ہے، آپ موسیقی سے سن رہے ہیں۔ مظلوموں کے، مجبوروں کے، دکھیاروں کے، لاچاروں کے، مظلوموں کے، مجبوروں کے، دکھیاروں کے، لاچاروں کے، ہم غم اور غم خار بنیں گے، ہم غم اور غم خار بنیں گے، دین کے خدمتگار بنیں گے، حق کے علم بردار بنیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہی ہو، اچھی نظم بھی ہے۔ بادل سے ٹکرانے والے، شیطان کو ٹھکرانے والے، بادل سے ٹکرانے والے، شیطان کو ٹھکرانے والے، ایسے با کردار بنیں گے، ایسے با کردار بنیں گے،
के खिदमतगार बनेंगे, आके अलंबरदार बनेंगे। रब के ताबेदार बनेंगे, रब के ताबेदार बनेंगे, दीन के खिदमतगार बनेंगे, आके अलंबरदार बनेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुस्तफा ज़ैनब साहिबा और उनकी साथी का शुक्रिया। बहुत अच्छी नज़म थी और इससे भी बहुत अच्छा आपका सुकून था। उम्मीद है कि आप इसी तरह बराबर सुनते रहेंगे आखिरी दम तक। जलसेगाह में डिसिप्लिन इंशाअल्लाह कायम है और अभी भी बच्चे आ रहे हैं, दूर से बच्चे आ रहे हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस शेर इस मोहम्मद से मुसद्दस से सब्र की तेग बनी, शुक्र की तलवार बनी। सब्र की तेग बनी, शुक्र की तलवार बनी, एक दिल और 72 की अज़ादार बनी। कभी ज़हरा तो कभी हैदर कर्रार बनी, कभी अकबर कभी अब्बास अलमदार बनी। अश्क गम पोश के मैदान में निकली ज़ैनब, एक लश्कर थी सदाकत का अकेली ज़ैनब। सैयदा बिंतुल हुदा मक्तब ईमानिया बालिहारन की तालिबा यहाँ तशरीफ लाए और अब इस मौजू पर सीरत जनाब ज़ैनब पर रोशनी डाली। सैयदा बिंतुल हुदा सबकी सलामती के लिए नारे सलावत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने तकरीर पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है सीरत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। माना के वजूदे शाह में पूरी है करबला, माना के वजूदे शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी नवासी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी थी। आप 5 जमीदुल अव्वल 5 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में पैदा हुई। आपकी विलादत के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर गए थे। आपकी शहादत 15 रजब 62 हिजरी को हुई। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बेटी का नाम रखने की फरमाइश की तो मौला ने फरमाया मैं नाम रखने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदका नहीं करूंगा। 3 दिन बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस मदीना पहुंचे तो आप सबसे पहले अपनी चहेती बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ चले गए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे बेटी का नाम रखने की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नाम रखने में अल्लाह ताला पर सब्र नहीं करूंगा। इसी वक्त जिब्रील अमीन नाजिल हुए और बाद दुरूद व सलाम अर्ज किया और कहा मौला अल्लाह ने लौह महफूज में इस बेटी का नाम ज़ैनब रखा है, यानी ये अपने बाप की ज़ीनत है। बेशक आपका जैसा नाम था वैसे
خدمت اسلام میں بسر کی اور اسی راہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح آپ نے بھی اپنی زندگی خدمت اسلام میں بسر کی اور اسی راہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس عظیم خاتون کا نام ہے کہ جس نے کم سنین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نانا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ماں کے فراق کی مصیبت برداشت کی، پھر امیر المومنین علیہ السلام جیسے عظیم باپ کی دردناک شہادت، اس کے 10 سال بعد امام حسن علیہ السلام جیسے شفیق و مہربان بھائی کی مظلومانہ شہادت کی مصیبتیں پڑی جن پر آپ نے کافی صبر کیا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے انتہائی چہتے بھائی امام حسین علیہ السلام مدینہ سے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ بھی اپنے بھائی کے ہمراہ سفر پر ساتھ ہو گئی۔ مدینہ سے کربلا اور کوفہ و شام تک کے تمام مصائب آپ نے برداشت کیے، جس سے آپ کی کمر خم اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر! خاتون تو خاتون، کوئی مرد بھی ایسی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں راہ ہدایت پر ثابت قدم رہ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ابن زیاد نے بڑے دربار میں آپ سے سوال کیا کہ تم نے اپنے ساتھ اللہ کا برتاؤ کیسا پایا، تو آپ نے جو جواب دیا تاریخ بندگی کا اہم باب بن گیا۔ ما رأیت الا جمیلا، خدا کی قسم میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہ دیکھا۔ السلام علیکم یا بنت سلطان الانبیاء، ظاہر ہے یہ بات وہی خاتون کہہ سکتی ہے جنہوں نے اس آغوش میں تربیت پائی ہو اور جس نے وقت ضرورت فرمایا ہو۔ اس رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور جس بھائی کے مقصد کی شریک تھی انہوں نے اپنے عاشور پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہا تھا، خدایا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اے بے قسم کی فریاد سننے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھی سیدہ بنت الہدیٰ مکتب امامیہ بھائی ہارون کی طالبہ جو یہاں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہی تھی۔ سامعین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ شاعر ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے الفاظ سے کبھی لوگوں کو رلاتا ہے اور کبھی لوگوں کو سلاتا ہے، لیکن کبھی جگاتا بھی ہے۔ لہذا میں سلانے والے شاعر کو نہیں بلکہ جگانے والے شاعر جناب مائل چندولوی صاحب جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے کہ وہ یہاں اس پر آئے اور اپنی ولولہ انگیز شاعری سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ اکیلے شاعری نہیں بولتے بلکہ باقیوں سے بھی بلواتے ہیں۔ لہذا آپ ہوشیار رہیں، جب بھی وہ کہیں تو متوجہ رہیں۔ جناب مائل چندولوی صاحب، بسم اللہ۔ نعرے تکبیر! ان کے آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے داروں کا جواب دیجیے۔ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! نعرے حیدری! تنظیم المکاتب! بانی تنظیم المکاتب! بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ فرمائے
सबसे पहली तकरीर जो बच्ची ने की, उस तकरीर से मुतासिर होकर एक मक्ता और एक शेर आप सबकी नजर करता हूँ बतौर खास। और डाइस पे बैठे हुए सलवात और बड़े बाबा से बड़े अपने सीने में करबला रखिए। लगा मैं मतलब आपसे बराए मतलब शेर के लिए खुशी। अपने सीने में करबला रखिए, अपने सीने में करबला रखिए, हक पे मरने का हौसला रखिए। अपने सीने में करबला रखिए, हक पे मरने का हौसला रखिए, हक पे मरने का हौसला रखिए। शेर पेश करता हूँ मुरादा मालिक कि घर में आ जाए मगरिबी शैतान, घर में आ जाए मगरिबी शैतान, घर में आ जाए मगरिबी शैतान, इतना दरवाजा मत खुला रखिए। घर में आ जाए मगरिबी शैतान, घर में आ जाए मगरिबी शैतान, इतना दरवाजा मत खुला रखिए, इतना दरवाजा मत खुला रखिए। आपने हौसला किया। सारी दुनिया यजीद हो जाए, सारी दुनिया यजीद हो जाए, आप तो दिल में करबला रखिए, करबला रखिए। सारी दुनिया यजीद हो जाए, आप तो दिल में करबला रखिए, आप तो दिल में करबला रखिए। कि मर के जीना सिखा दिया जिसने, आप तक पहुंच रही है बात तो थोड़ा सा साथ है। मर के जीना, मर के जीना, मर के जीना सिखा दिया जिसने, उस पे मरने का हौसला मरने का हौसला रखिए, उस पे मरने। और मैं एक शेर करता हूँ कि मजलिसें चाहे दिल जहां कीजिए, खास ये शेर खुतबा के मजलिसें चाहे दिल जहां
रास्ता रखिए और पाने का रास्ता रखिए। सलवार पढ़ा लीजिए के बाबा से बोले मतलब जल्दी जल्दी कुछ शेर अभी जो बच्ची तकरीर करके गई है उससे मुतासिर हो गया मैं, वहां से एक शेर पेश करने के लिए चंद शेर और मैं लगता हूँ लिहाजा पर मैं फिर एक सवाल और पढ़ दूं। जो हक पर है जो हक पर है वही आंखें मिलाकर बात करते हैं। जो हक पर है कि जो हक पर है वही आंखें मिलाकर बात करते हैं। लिहाजा में कि जो हक पर है वही आंखें मिलाकर बात करते हैं। जो हक पर है वही आंखें मिलाकर बात करते हैं। जो बुज़दिल है सदा नजरें चुरा कर बात करते हैं। जो बुज़दिल है सारी जब अगला शेर आप तक पहुंचाया उसी के लिए गाना का मिला था मैं कि बहादुर देखना है करते फिर कर वो बला चलिए। बहादुर देखना है करते फिर कर वो बला चलिए। वहां तीरों से असगर मुस्कुरा कर बात करते तीरों से असगर मुस्कुरा कर बात करते हैं। वहां तीरों से असगर मुस्कुरा कर बात करते हैं। जो हक पर है वही आंखें मिलाकर बात करते हैं। ये एक शेर नजर करता हूँ ये मार्केट के हवाले से कि करम पास का है हम वज़ादाराने सरवर पर। लिहाजा फरमाएं कि करम पास का है हम वज़ादाराने सरवर पर। वो जब भी चाहते हैं दिल में आकर बात करते हैं। वो जब भी चाहते हैं दिल में आकर बात करते हैं। अब ये शेर जो शेर आप तक पहुंचाना था मैं बिल्कुल हुआ चाहता हूँ। मैं अभी बच्ची ने तकरीर की है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। मैं बीवी की खिदमत में उनके असमत के हवाले से एक शेर नजर करता हूँ। मुलाजा मैं जहां तक पहुंच जाए कि अली की लाडली ज़ैनब का रुतबा कोई क्या जाने। मुलाजा हमारे साथ पूछा अली की लाडली ज़ैनब का रुतबा कोई क्या
کے نواسے سر جھکا کر بات کرتے ہیں محمد کے نواسے سر جھکا کر بات کرتے ہیں. تنظیم میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ ویدر میں کانفرنس کے حوالے سے ایک شعر اپنے نوجوانوں تک بطور خاص پیش رکھا ہوں. آخری شعر کہ کسی بھی حال میں منزل انہیں حاصل نہیں ہوتی. لہذا میں بطور خاص یہ کانفرنس کے حوالے سے شعر نقل کر رہا ہوں کہ کسی بھی خاص کر اپنے نوجوانوں تک میری آواز پہنچی. لہذا میں کہ کسی بھی حال میں منزل انہیں حاصل نہیں ہوتی. کسی بھی حال میں منزل انہیں حاصل نہیں ہوتی. کسی بھی حال میں منزل انہیں حاصل نہیں ہوتی. جو بچے باپ سے آنکھیں دکھا کر بات کرتے ہیں. جو بچے مہربانی کرے بے آرام سان کوئی ہلبلی نہیں ہونی چاہیے. آپ سب بیٹھے مہربانی کر کے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تنظیم المکاتب، بانی تنظیم المکاتب. عالم کی زندگی میں ہے سب کے لیے حیات. عالم کے دم سے چلتی ہے یہ نبض کائنات. عالم کی پیروی میں ہے ہر قوم کی نجات. عالم ہے انبیاء کے، عالم میں انبیاء کے نظر آتے ہیں صفات. عالم اگر وہ زندہ تو روشن چراغ ہے. عالم کی موت قلب زمانہ پیداغ ہے. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اس وادی کشمیر کی وادی پر مولانا رئیس الواعظین مولانا قرار حسین صاحب جو ایک پرخلوص آدمی ہے اور اس کا مشاہدہ میں نے بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنی جگہ ایک روشن چراغ چھوڑا ہے. ان کے فرزند مولانا حسین جعفر وہاب صاحب جو رکنی مجلسی انتظام تنظیم المکاتب بھی ہیں ہمارے درمیان یہاں ٹیکس پر تشریف فرما ہے اسٹیج پر. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں اپنے زرعی خیالات سے ہمیں اپنی نصائح سے ہمیں یہاں نوازیں. مولانا حسین جعفر وہاب صاحب، ان کی سلامتی اور سب کی سلامتی کے لیے میں نعرہ صلوات پڑھوں گا. آپ سب جواب دینا. لڑکے جو ہیں یہ سائڈ جو ہے بالکل خاموش ہے، کوئی حرکت نہیں ہے ان میں. نعرہ صلوات، جزاک اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال
سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدی للمتقین. محترم انشاءاللہ اختصار سے کام لوں گا. اس آیت کا ٹکڑا جو آغاز قرآن میں خدا نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کی ہدایت کے لیے آئی. عزیزو، تقوی کی اگر تعریف آپ ڈکشنری یا لغت کا سہارا لیتے ہوئے اس کو ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تقوی صرف غوطہ اور طہارت کا نام نہیں ہے. تقوی صرف ملا جیسی شکل و صورت بنا کر محلے میں چلنے کا نام نہیں ہے. نہیں، تقوی اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ پرہیز کے ہیں، بچنے کے ہیں، بچانے کے ہیں. اپنے کو بھی نقصان نہ ہو اور دوسروں کو بھی آپ کی ذات سے نقصان نہ ہو، اس کے معنی تقوی ہیں. یعنی پتہ چلا کہ صرف نماز روزہ کا نام تقوی نہیں ہے، نماز روزہ عبادت کا نام ہے. عزیزو، اب یہ بھی ہے کہ بیدون تقوی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو رنگ و روغن کائنات میں ہے اور خصوصاً ہلال محرمی جب فلک پر نمودار ہوتا ہے تو کیا ہلچل ہو جاتی ہے اور عرش منبر سے کیا کیا خوش کن باتیں لوگ پڑھتے ہیں، جس سے مجمع تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم یہ مانیں یا یہ مانیں، یہ کریں کہ وہ کریں. جس کو بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں پھوکٹ کی جنت. ذاکرین علماء آ کر مجمع کو، عوام کو بتائے دیتے ہیں. عزیزان محترم، آپ باور کیجئے کہ اگر آپ نے علی جیسے پیشوا کو اپنا رہبر مانا ہے تو یاد رکھیے سوائے تقوی اختیار کیے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. کیونکہ علی کسی اور کا علی امام المتقین ہے، اسی لیے امیر المؤمنین لقب تو چرایا جا سکا مگر امام المتقین لقب کسی سے بھی چرایا نہ جا سکا. اور عزیزو، اگر آپ کہیں کہ ہم قرآن کے ذریعے اپنے کو بخشوا دیں گے تو قرآن بھی کھلی ہوئی کتاب ہے اور واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کیا ہدی للمتقین. قرآن صرف اور صرف ہدایت کے لیے آئی ہے، متقین کی ہدایت کے لیے. تو عزیزو، تو میں زیادہ آپ کو وقت نہ لوں، میں بالکل اختصار کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی اس کو بھی کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز اور 5 چیزوں پر عمل. بالکل اختصار کیا میں نے. 5 چیزوں پر عمل. وہ 5 چیز کیا ہے عزیزو؟ واجب، حرام، مکروہ، مستحب، مباح. یہ تنظیم مکاتب کے نصاب میں بھی غالباً دوموں میں شروع میں آپ کو ملے گا. آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہوتا. اگر کرے گا تو واجب ہوگا، اگر کرے گا تو حرام ہوگا، اگر کرے گا تو مکروہ، مستحب، مباح. جس کے کرنے سے جنت واجب اس کا نام واجب، اور جس کے کرنے سے جہنم واجب اس کا نام حرام. اور جس کے کرنے سے ثواب میں اضافہ ہو جائے اس کا نام مستحب، اور جس کے کرنے سے ثواب گھٹ جائے، کمی واقع ہو جائے ثواب میں، اسے مکروہ کہتے ہیں. اور مباح، جس کے
کرنے اور نہ کرنے میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے۔ عزیزوں، کوئی انسان یہ کہہ کر دامن نہیں بچا سکتا میدان محشر میں کہ ہمیں معلوم نہ تھا۔ کیوں نہیں معلوم تھا؟ علماء نہ تھے، طالب علم نہ تھے، مدرسے نہ تھے، مکاتب نہ تھے۔ عزیزوں، علماء سے بھی پوچھا جائے گا تم موجود تھے، تم نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی، تم نے عوام کو بیوقوف بنایا، تم نے عوام کو کنفیوژن میں رکھا، تم نے کیوں نہیں بتایا حلال اسے کہتے ہیں، حرام اسے کہتے ہیں۔ عزیزوں، اگر ہم حلال و حرام اور جائز و ناجائز پر عمل کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچ جائیں گے، تب امام حسین کا وہ فقرہ یاد آئے گا جب امام حسین نے کہا تھا کہ ہماری بات تمہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تمہارے بطن حرام کاریوں سے بھرے پڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تنظیم المکاتب خطیب اعظم علی اللہ مقامہ، خدا ان کو غریق رحمت کرے، خطیب اعظم لقب ہے۔ اس لفظ سے کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اعظم خطیب اعظم تھے وہ؟ میں نے ان کو نہیں دیکھا، نہ ہی ان کا زمانہ درک کیا، لیکن ہم نے بزرگوں سے سنا اور خود اپنے والد محترم سرکار رئیس الواحدین علیہ اللہ مقامہ سے سنا اور ان کی تحریروں کو بھی دیکھا تو پڑھا کہ فاطمان بنارس میں جب جوانی کا عالم تھا خطیب اعظم کی، تو آپ تقریر کر رہے تھے اور انی جاعل فی الارض خلیفہ پر وہ فرق شناف گفتگو مجمع عش کر رہا ہے، تعریفوں سے حال گونجا جا رہا ہے، لوگوں کی طبیعتیں منقلب ہو رہی ہیں۔ عزیزوں، ایسا خطیب، تو یاد رکھیے خطیب اعظم اسے نہیں کہتے جو زمانوں کے دھاروں پر بہتا ہوا چلا جائے، خطیب اعظم اسے کہتے ہیں جو اسلام کی کے دھاروں پر قوم کو لے کے آ جائے۔ عزیزوں، اب آپ خود سوچئے، جو ایک زمانہ تھا خیبر و خندق اور صفین پڑھا کرتے تھے، فضائل علی سے چھتے اڑا دیا کرتے تھے، لیکن جب دیکھا زمانہ پہ روی کا شکار ہو رہا ہے تو اسی آدمی نے، اسی مرد مجاہد نے قوم کو اس طریقے سے لے کے آیا کہ اب وہی قوم نماز کے موضوع پہ تعریف کر رہی ہے، روزے کے مسئلے پہ تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ عزیزوں، بس آخری بات اور رحمت تمام، یہ تقوی کے حمایہ لوگ ہیں۔ والد علام سرکار رئیس الواحدین علی اللہ مقامہ، ان کی تقریر جو انہوں نے ابوظبی میں کی تھی اور 86 میں، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے بتایا سورن کوٹ یہاں ایک جگہ ہے گنجوال، وہ بتا رہے تھے کہ خطیب اعظم صاحب اور ہمارے والد محترم یہ دونوں آدمی وہاں پہنچے اور بچوں کا امتحان لے رہے تھے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ دائس پر اتنے انسپکٹر بیٹھے، لیکن اور پیچھے چلے جائیے تو سیکریٹری صاحب بھی ہیں، صدر صاحب بھی ہیں، نائب صدر صاحب بھی ہیں، جوائنٹ سیکریٹری صاحب بھی ہیں، ہمارے برادر بزرگ کبیر حسین صاحب بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، لیکن عزیزوں، آدمی کا لیول ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ترقی کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے تو وہ نہیں، یہ دنیاوی فکر بتا رہا ہوں میں، کہ وہ نہیں چاہتا نیچے آ کر وہ بات کرے یا نیچے آ کر وہ فعل انجام دے۔ عزیزوں، یہ دونوں شخصیتیں خطیب اعظم علی اللہ مقامہ اور سرکار رئیس الواحدین، یہ دونوں سورن کوٹ پہنچے۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب قیام تنظیم ابھی پاؤں چل رہا تھا، تنظیم ابھی پاؤں تھا، اس وقت کی بات ہے۔ آپ یعنی خطیب اعظم علی اللہ مقامہ بڑے بچوں کا امتحان لے رہے تھے، یعنی استدری کر رہے تھے، اور ہمارے والد چھوٹے بچوں کا امتحان لے رہے تھے۔ اس میں ایک چھوٹی بچی جو واقع کے بین السطور سے مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے خیال سے 6 یا 7 برس کی رہی ہوگی،
पर वो बच्ची हमारे वाली साहब के पास आई और वो इम्तिहान देने लगी। तो उसने कहा सरकार अगर आप इजाजत दें तो हम सूरों को सुनाएं। हाँ भी सुनाओ। तो उसने छोटे सूरे, फिर छोटे से बड़े सूरे, फिर बड़े से और बड़े सूरे, फिर बड़े, यानी उन्होंने जो बताया वो मैंने नकल किए दे रहा हूं कि 15 या 16 सूरे सुनाए उसने। और अब बड़े बड़े सूरों की बारी थी। तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा अब बस करो, वो सुना रही है तो तुम क्यों कह रहे हो बस करो? मेरे वालिद ने कहा बस करो। तो खतीब आजम साहब ने कहा नहीं, वो सुना रही तो सुनाने दो। तो मेरे वालिद ने कहा मसला ये है कि सरकार अब ये वो सूरत सुनाएगी जो मुझे खुद याद नहीं है, जो मुझे खुद याद नहीं। आखिरी बात अभी तो मेरे वालिद ने बाद में कहा ये भी अपनी जगह सही है और मैं भी अपनी जगह सही हूं, इसलिए ये क़याम तंजीम के बाद की पैदावार है, मैं क़याम तंजीम की पहले की पैदावार हूं। अजीजों, एक सूरे फातिहा और 3 दफा सूरे इखलास की तिलावत कर कर इन दोनों बुजुर्गों और फकाएकार खतीब आजम साहब की रूह को इसार फरमाइए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बी कज़ालिकल्लाहु रब्बी कज़ालिकल्लाहु रब्बुना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिलमुमिनीन वल मुमिनात। आप सब आमीन कहिए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिलमुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाएंगे। अब मैं दावत दूंगा रईस पर आने की हया ज़हरा व आलिया ज़हरा को, मतलब सोनिम की बच्चियां, कि वो यहाँ आकर अपनी नज़्म पेश करें। अली का नाम लो। इसके बाद आ रहेंगी मनशा ज़हरा और जीशान हैदर, इमाम मकतब ज़ैनबाद और इमाम मकतब दिलना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
काम के दो हाथ पाए है तो इनसे काम लो कदमन और बातिल के लिए क्यों ना
तुम भी उसका नाम लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। फिर एक बात यहाँ बारिश तशवीश है, ये बात महसूस की जा रही है यहाँ ही नहीं बल्कि हर जगह। मैं बैसे के मुदर्रिस भी ये बात महसूस कर रहा हूं कि लड़के सामने नहीं आ रहे हैं। शर्मा रहा हूं मैं, ये कहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइफ पर सिर्फ बच्चियां आ रही हैं। तो ये इसके बारे में वालिदैन को खुसूसन बच्चे सब सुन रहे हैं। तो इतना काफी है, आप समझ गए, आकिल्ला इशारा काफी है। अब मैं दावत दूंगा माइक पर आने के लिए मौलाना जनाब सईद नबी अस्करी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी तंजीमुल कातिब, कि वो यहाँ आकर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। मनशा जहरा मतलब ईमान दिल्ला की तालिबा वो यहाँ तशरीफ लाए और अपना मौजू पेश करें। उनका मौजू है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں منشا زہرا امامیہ مکتب دلدہ بارہمولہ سے آپ سب کی خدمت میں سلام حاضر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میرے تقریر کا عنوان ہے گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا۔ اہل ہمت اپنی منزل پائیں گے، اہل ہمت اپنی منزل پائیں گے، جو ہے کاہل پیچھے رہ جائیں گے، جو ہے کاہل پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور اہم نعمت وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور انسانی عمر کی شکل میں ہمیں وقت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اسی طرح ہر ایک انسان کی عمر مختلف ہے۔ کوئی شکم مادر میں ہی اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو کوئی پیدا ہونے کے بعد ایک گریا سے اپنی زندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ہلکی سی کی زندگی کا چراغ کھل کر دیتی ہے۔ تو کوئی پیدا ہونے کے بعد یا نوجوانی یا جوانی میں ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو کوئی بڑھاپے میں ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات و نباتات کو بھی اللہ نے وقت اور عمر جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ کسی کو وقت کم ملا، کسی کو زیادہ، لیکن نصیب سب کو ہوا۔ خبر لو وقت کی اپنے، خبر لو، خبر لو وقت کی اپنے، خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر دو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے بھی وقت کا صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے بھی وقت کی قدر و قیمت نہیں کی تو وقت نے بھی اسے بے قدر و قیمت بنا دیا۔ کوئی معروف عالم ہو یا مشہور ڈاکٹر یا نامور انجینئر یا کسی اور علمی عہدہ و منصب پر فائز ہوا تو اس نے وقت کی قدر کی، وقت نے بھی اسے قابل قدر بنا دیا۔ لیکن جس نے لہو و لہم میں وقت کو برباد کیا
وقت قابل خرید و فروخت نہیں. بس جب انسان وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا تو آخر میں سوائے شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں ہو پاتا. وقت کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والعصر یعنی عصر کی قسم کھائی ہے, وقت کی قسم کھائی ہے. اسی طرح سورہ شمس میں سورہ چاند رات اور دن کا تعلق وقت سے ہے. اسی سے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وقت کتنا قیمتی ہے. اس نے مستقبل انداز و تعبیرات سے اس کی قسم کھائی ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فرصت بادل کی طرح گزر جاتی ہے, لہذا بھلائی اسی میں ہے کہ تم فرصت کو غنیمت جانو. وقت کی بربادی صرف یہ نہیں کہ ایک بچہ اسکول میں تاخیر سے پہنچے یا ایک مسافر ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچے, یا اگر ایک بچہ اسکول میں گیا ہے اور وہاں پر جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں دل و ذہن لگانے کے بجائے دوسرا جانب دل و ذہن لگائے تو ظاہراً وہ کلاس میں ہر وقت حاضر ہے, لیکن وہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی منزل کے بجائے راستے میں ہی رکا ہوا ہے, تو اسے کہا جاتا ہے وہ لاپرواہ ہے. اسے اپنے مقصد کی فکر نہیں کیونکہ وہ اپنی منزل کے بجائے راستے میں ہی رکا ہوا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جس کی نظر ہمیشہ مقصد پر ہوتی ہے. حالات اور مشکلات اسے اس کے مقصد سے دور نہیں کرتے. ہاں یہ ممکن ہے کہ انداز بدل جائے, مسائل تبدیل ہو جائے, رفتار میں فرق آ جائے, لیکن مقصد انسان اپنے مقصد سے کبھی دور نہیں ہوتا. آج جو چیز ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت اور اس کے تقاضوں کو نہ جاننا اور نہ سمجھنا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد پر غور کریں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں, قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے, اہل بیت اور بارہ امام ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کیا کریں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے امام ہم سے خوشنود ہو جائے, ہمارے نبی ہم سے خوشنود ہو جائے. اگر ہم نے ابھی بھی نہ سوچا تو کب سوچیں گے, کیونکہ وقت کی رفتار رکنے نہیں والی ہے. میں آپ کے سامنے دو مصرے کہنا چاہتی ہوں جو آپ سب کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے. جو کام کرتا ہے وقت پر, جو کام کرتا ہے وقت پر, ملے اس کو آرام شام و سحر, ملے اس کو آرام شام و سحر. اسی لیے ہمیں اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے. شکریہ. مطلب امام دلہ کے مدرس, میں چاہتا ہوں کہ مولوی اپنی جگہ اگر یہاں دلہ مطلب امام دلہ کی ذیشان صاحبہ وہ یہاں تشریف لائے. مطلب امامیہ دلہ کی مولانا ذیشان صاحبہ. چلے بیٹھیے بیٹھیے آپ. بینگر میں گزارش محترم المقام حجت الاسلام جناب شبیر صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب شبیر صاحب. مولانا حجت الاسلام
जनाब मौलाना शबीर हुसैन सोफी साहब। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وشان محمد وآل محمد صلوات. معزز علماء کرام و سامعین تتاچو بچو، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال گۄڈنِچ لٹہِ میلہِ توفیق تتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ مُخاطب گژھنُک ییٚمہِ خٲطرٕ سانیو اسلافو بیش بہا قۄربٲنی چھِ دِژمژٕ. اور آز چھُس بہٕ پننِس والدِ محترمس ییٚمہِ سٹیجہِ پٮ۪ٹھ سلام تہٕ درود سوزان ییٚلہِ بہٕ یُتھ عظیٖم بہار چھُس وٕچھان. یہ چھُ اکھ علمی مجلس. روایاتن منٛز چھِ یتھ واریاہ زیادٕ ثواب آمٕتۍ وننہٕ. یتھ موجوٗدٕ زمانس منٛز یُس سون یہِ معاشرٕ منکراتن فحشاتن منٛز مبتلا چھُ گوٚمُت، گرفتار چھُ گوٚمُت، واحد بچاو چھُ وٕنکیٚنس یِمے علمی مجالس. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننٮ۪ن روایاتن کُن رجوع چھِ کران، اَسہِ چھِ آمٕتۍ دۄن علمن ہٕنٛز نِشاندہی کرنہٕ. اکھ علم چھُ یتھ أسۍ علمِ دیٖن چھِ ونان، بیٛاکھ چھُ علمِ دُنیا. علمِ دیٖن چھُ بُنیاد کُن اور علمِ دُنیا چھِ عمارت. ییٚمہِ ساتہٕ کُن تہٕ یہِ بُنیاد محکم آسہِ تیٚلہِ چھِ عمارت تہِ محکم آسان. کۭتیاہ زلزل ییٖتن، بیٖل ییٖتن، اتھ عمارتس چھُنہٕ نۄقصان واتناوان کینٛہہ. مگر کٲفِو عزیٖزو، یہِ کتھ سٔنۍزیو سمجھزیو کہ ییٚمہِ ساتہٕ علمِ دیٖن بُنیاد چھُ بنان، یہِ دیٖن تہٕ دُنیا رلان چھُ، یہِ چھُ انسٲنیتس خدمتُک سبب بنان. اور اگر علمِ دیٖن آسہِ نہٕ، علمِ اخلاق آسہِ نہٕ، علمِ کردار آسہِ نہٕ، اور صرف علم آسہِ، دُنیہُک علم تہِ چھُ تبٲہی ہُنٛد بربٲدی ہُنٛد سبب بنان. وٕنکیٚنس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کائناتس منٛز چھِو وٕچھان، امریکہ چھُ، اسرائیل چھُ، یوٗرپ چھُ، یِم اخلٲقی کردٲری علمہٕ نِش بے پہرٕ چھُ، دُنیہُک علم چھُ، تِم چھِ کۭژاہ تبٲہی تہٕ بربٲدی چھِ یِم کران. یُس ہیٚکان انسٲنیت کہِ فلاح تہٕ بہبوٗدٕ خٲطرٕ اوس، یۄس یِمن ناگاساکیَس پٮ۪ٹھ برساونہٕ یِوان. اور وُنہِ تہِ چھِ اَمِکۍ تِمہٕ بم جاپان کٮ۪ن ایرپورٹن پٮ۪ٹھ پھٹان. لہذا اَمہِ علمِ دیٖنہٕ خٲطرٕ یُس بُنیاد چھُ، یِم محفلہٕ چھِ اَمے خٲطرٕ برگُزار گژھان. پیغمبرن ٲس کٲمٕے ٲس پتہٕ سورہ اعرافس منٛز چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یِم یِمو طاغوٗتو، شیطٲنی قوتو زنجیرٕ تہٕ زولان ہتہٕ کٔرِ، جہالتٕچہِ اِنسان سٕنٛزِ گردنہِ منٛز ترٛایہِ، أزٮ۪ن کھۄرن منٛز بیٚیہِ لاجکھ. پیغمبر آیہِ اَمہِ موٗجوٗب یہِ بیٚیہِ کڑن نٮ۪بر، یِم زنجیٖرٕ کڑن نٮ۪بر، یِم ہتہٕ کٔرِ کڑن نٮ۪بر. یہِ اوس پیغمبرن ہٕنٛز کٲم. مگر شیطٲنی قوتن، طاغوٗتی قوتن چھُنہٕ یہِ پسنٛد. اَوے چھِ أسۍ وٕچھان یتھ جایہِ تہِ سون قوم علمی ترقی چھُ کران، اور تِم عٲلِم یِم بیدٲری ہٕنٛز تحریٖک چھِ یِوان تُلان، چھِ زبر یِوان کرنہٕ. تِم ساینسدان یِم ٹیکنالوجی دِوان سٲنِس قومس، چون کٲنٛسہِ یِوان تِم قتل کرنہٕ. تُہۍ چھِو وٕنکیٚن کِس زمانس منٛز کۭژاہ بٔڑ ذمہٕ دٲری چھِ سٲنۍ، کۭتیاہ کھیل چھِ کھڑا کٔرمٕتۍ اَسہِ برونٛہہ کنہِ. بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ نو مجالس چھِ برگُزار گژھان، سٲنۍ علما یہ بیدٲری ہٕنٛز تحریٖک تۄہہِ تام چھِ واتناوان. تۄہہِ سانٮ۪ن نونہالن چھِ ذمہٕ دٲری بنان کہ یِمن سارنٕے رُکاوٹن ٹھین خلاف گژھن کھڑا. اور وٕنکیٚن کِس زمانس منٛز پرٛٮ۪تھ
سر سون علمی تو سائنسی مقابلہ لہذا ابت روایات المسائل علماء ورثۃ الانبیاء کو سنان اور کہتی ہے کہ علماء کس چیز سے جوارث علماء کس چیز سے جوارث پیغمبر ہیں یہ ساتھ ایسے کہ شکر پیغمبر رحمت صلی عام سون مدہ خان شکر شدس روی نازنیس تعریف کران جسوی مبارکن تعریف کران علماء یوان بور بڑیم پاکن دبن رحمت للعالمین روس بور بڑیم پاکن دبن کائنات خود شوش و حسنہ بور بڑیم پاکن دبن خلق عظیم وشوش مگر ایمان چیزن چند معاشر اسبس تعریف یوان کرن زور دو جوان چھنے سمجھانے یوان پیغمبر رحمت جنسات مکس مزائی مکس حالت ساری پڑا شوئے جمعہ سے ساری پڑا تو انقامو بین قبل و یفیر بلال مرین آشکارا گمرائی مزوش مبتلا یارا لوٹ خصوصوس بچوس فرقوس قربتوس حتی مدینہ دائیوات اصحابی صفحہ سے میں کئی کھانا آسان مگر آپ زمان ہوئے مولا علیہ السلام سن بادشاہ کو سکتا ہے ولی زکاة دن ولیہ مگر زکاة دن ولیہ اسکام آج کیا جو سون معاشرتی قدر جاہیت اس نے کہ زکاة تو خمس دن والی استعداد چین جوئی دلیل اور اٹک والی سے تصویر پیسر بھی چوئی یوسف پاور اس یہ یوسف سے ذکر سے بوزان دبان یوسف کو سسیر دے جنی میں تو ایکی جوائی قرآن اسمان اور سورہ یوسف دنور ماشتر کی فرما ایکی جوائی سا پروردگارن یوسف سے یہ حسن ذکر کرو اشارہ سن قرآن یوسف یوسف سورہ قاسم المحل اسمت والمسیح زلن مچاؤ اور ایسی کا شمال نلون اگر علماء یہ بڑی وراثت امج ورکر ذمہ داری لبان سو یوسف کوتا عظیم معاشی پروگراماتی در مصرس کہ ستن ورین گئی کات سوئی اور نفع تو موت باشتے جیسے قرآن صحابی پیغمبر داد یہ بڑی کل پارے لیکن جسا نہیں ہوا جنہیں سلیمان سے ذکر سے بوزان دماغ سلیمان سے جنات جن جنوں سے سٹارٹ ہے بہنیہ سلیمان یمن اچھے ملک پھر کیسس کا لکھا یمن واس زرعی اقتصاد اس مطلوب فلسطین اور صنعت اقتصاد اس مطلوب یہ یمن تو فلسطین اس درمیان بہت ہے اور ساری خطہ سے خوش رہی اللہ صلی اللہ سبحانہ محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد لہذا اشہر سورت المتعارف کرو وانکہ جس زمان اس وقت اگر سون کو تحقیق سے سانتا ہو کردار متعارف کریں شیطانی نظام جس خرافات میں مبتلا کران رسومات قدر میں مبتلا کران واللہ سے افسوس مشمجہ دیکھ کشیر میں کوئی تم نور شروع کوئی کو بس قادر کران مگر یہ کائنات سے بھی اقتدار سکتے چاہتا بہت آپ پر صدا سکتے یہ رسومات قدر خرافات جہالت اسلام پر نسکو سون کو مبتلا بھلی بھلی عقیدہ نسکو مبتلا اور یہ کیا کران پانا سوئی عرب بھلائی قدراؤ چنانچہ دوئی حوان اور پانچ وشو اشیطن من مبتلا قرآن منا چودہ اشیط وی بور اور کفلتن من موتشو مبتلا اولائی کا کلنام بلو مدل اولائی کا ہمون غافلون جاش سال العربہ خالق الجلس گرز بہت کل چیزوں جواب شمون جلس علمی بودان اسمت نمان عظیم مجالس من مقصد اشوائی علامہ عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ جون حلف روشوائی سوین اسلاف بزرگان این اطاور اون احلام توشوائی ضرورت چونکہ کی زمان اسمت جو سون جوان اور جوان کی بیدار کا سو میرے پاس میں کچھ ہے 8 منٹ مجھے بیٹھا پورا در نمان مجلس میں
بوزان چوز ساتھ ٹائم میں بچے اور مثال کر باز وہ کہ کرم اکی جائی مثال آس پیسہ پتہ مچ کس گاؤں چاہسا پیسہ کھاوئی بے کسی بچ پر ملے ہاں چھوٹ کیس گئے مچ چاہسا ٹیگرام کس گاؤں کم از کم سیار ٹیگرام سو ہم مچ چاہسا تو جو اگر یہ عام سوال میں مائیے سر دائیا بلانی چاہتی کہ کیا کسی طرح پر خدا میں کھلا ہوتوان مچ چاہسا ٹیگرام اگر سون تولان یہ مچ سلس میں گئی ہے ان کو رکھو میں پائیں گرام سون سے ساس پر پیتا بھی زیادہ یم گئی تقریباً 100 روپیے کوئیتا میں کچھ واس کوئیتا ہو 100 روپیے اگر یہ مچ اولا تولا پر گئی ہے ان کو رکھو میں چھو دائی پوس پر بہت پو سکتا ہے یہ گئی مچ یہ ایمس کی دل کو سنس پر وسکا شکرمہ سوی اصرف المخلوقات چکت بحر نصیب کوتا پھر نصیب ہون چلس کا نبی سید محفل مجدہون جلو بوجہ رسید محفل بزدہون چلس کا علی سید محفل مجدہون کہ علی سید المخلوق بنظر محفل مجدہون فرمان علی علیہ السلام لیس لأنفسکم فمنوا إلا الجنة فلا تبيعوا إلا بها حکومت وجہ پنوان میں سرمان کہ امام سے امام والو تقید چوش تو قصد پیروکار سوچی تیلی چون امام جلی چکو تقید پریوکار آسا سوچی تیلی چون امام جلی امام سے ابتدا کر بھی کر فرمان شیر مولا رحم اللہ عمران علمہ من عیرہ وسیعین وعیرہ عیرہ رامتين برمتبار تمس يمسون بقات جاي بقات جاي شو البيت لا كنت قصر صحيح قد التحقيق شريط بقات جاي شو البيت اور فرمان سبحانه رسالة عليه الصلاة والسلام رامتين الله تبارك وتعالى تمن يمسون يوم رحيو شكرا میں نے کہا تو حقیقت کلمہ کو چھوڑنے سے تبین ہو ہدایتی کوئی اور یہ کا تجرات یما شوستان ہدایتی کوئی یمن پر کوئی بود گواسی ہو تو اس مسلمان زمین انسان بود کر رہا ہوتا ہے اس کو روشن چکا سا وہ کیا سے زمین اس بود کر کوئی اور آپ اس کو نہیں روشن من پاس سے آپ گرد جیسے کہیں تھا رہا ہوتا ہے اس کو یہ کہ اس کے نہیں کرتا دوسری موقع حق کر ہوئی دیتے سوال محسن بین سید علی حمدانی کہتی پیدائی اور کہتی قربت تاجکستان اس کو دوست بہت کسی سوال محسن اللہ میں دعا مستری رحمت اللہ علیہ کمن کوچن بازرن کلیر بارن فیر اور قربت اسمت پنچ اس کو دوست بہت کسی جمساری آئی پیداشت مگر اگر تارک کرو دستارن کو مغرب یا بشیوت سوانا یوں آفتاب مغرب اس پنچ نسات یوں شروع سے لگا یوں مغرب اس کو نورا کوٹ بلوائیوں عرب اس کیا جس ہی ووٹ مچھا یوں چرا چاچی پنچا ساس فلسطینی کو مظلوم محفیما یوں چرا ساس بھائی لبنانی کو مظلوم محفیما لیا کہتے جاتی سے مغرب اس کو لگا یہ تو گروہ اس کو لگا یہ جائنی کہتے اس کو لگا وہی کہنا ساگر فون کون پچو جیرہ سا روح کرو مقامی موزہ میں رحمت اللہ اللہ خامری اس کو روح کرو حضرت اللہ اللہ سیسپانی اس کو روح کرو ایمان مجاہد اللہ کو یہ ہوتا ہے کاس کی دلو علم کی دلو سینہ کی دلو ترکی کی دلو بیقار کی دلو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر ہماری رحمت ہماری رحمت مرداباد امریکہ مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد زندہ باد یزیدیت مرداباد
تھے حجت الاسلام مولانا شبیر حسین صوفی صاحب. ابتدا میں یہ بات میں کہنا اب تک پہنچانا بھول گیا کہ یہ اس شخصیت کے فرزند ہیں جنہوں نے یہاں تنظیم المکاتب کی آبیاری ابتدا سے کی ہے اور آخری دم تک وہ تنظیم المکاتب کے لیے ہر محاذ پر چلتے رہے اور لڑتے رہے اور 26 سال انہوں نے وہ مدرس بھی رہے. اب ذیشان حیدر مکتبہ چینل خاص کے بچے یہاں تشریف لائیں گے. یہ پہلا لڑکا ہے, اس کے لیے ایک سلوات پروگرام میں پہلا لڑکا جو یہاں تقریر کرنے آیا, تو ایک اور سلوات. اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان تنظيم المكاتب وديگر سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے آگ آگ آگ. سامعین کرام, یہ کسی ایک انسان کی چیخ نہیں ہے, یہ آگ ایک گھر میں نہیں لگی ہے, یہ آگ دکان یا گودام میں نہیں لگی ہے, یہ آگ کسی خلیان میں نہیں لگی ہے, یہ آگ گاؤں یا کسی ایک محلے میں نہیں لگی ہے, بلکہ یہ آگ پورے ملک میں لگی ہوئی ہے. پوری قوم اس آگ میں جل رہی ہے, ہر خاندان اس آگ میں جل رہا ہے. مرد, عورت, بوڑھے اور جوان سب اس آگ میں جل رہے ہیں. بچے اس آگ کی لپیٹ میں اپنے بڑوں کے ہاتھوں جل رہے ہیں. اس آگ میں زندگی جلس گئی ہے, اس آگ میں جوانیاں دعا گئی ہے, مگر کچھ لوگ اس آگ سے تڑپ رہے ہیں, اس آگ سے اپنے گھر میں اجالا کر رہے ہیں, اس سے اپنے چولہے پر ہانڈی چڑھا رہے ہیں, اس سے چراغاں کا کام لے رہے ہیں. سامعین کرام, آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون سی آگ ہے اور یہ کون جلاد قصاب, سنگ دل, ذلیل اور آدم خور لوگ. تو سنیے, اس آگ کا نام ہے شادی, اس کا ایندھن ہے جہیز, غاراتی, باراتی اور آدم خور لوگ. دولہا اور دولہا کے گھر والے اور وہ تمام خود پرے جو رسموں کے شگون کے پجاری ہیں. اور یہ تمام افراد ایک وقت بھیڑ بھی ہے اور بھیڑیے بھی ہے, ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے, رلاتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں, دستے بھی ہیں اور دستے بھی جاتے ہیں. سب لہو لہان ہے, اپنے ہاتھوں بھی اور غیروں کے. حاضرین محفل, اس سماج کو سب سے پہلے ایک پاگل کتے نے کاٹا تھا. اس پاگل کتے کا نام ہے خواہش پروری, اس کے اگلے پیروں کے نام ہے جہیز اور رسمیں, اس کے پچھلے پیروں کے نام ہے غرض اور من, اور ساری زندگی لڑکی والوں کا خوف زدہ رہنا, اس پر سوار ہے دولہا اور میاں. اس پاگل کتے کے تیز دانتوں کا نام ہے دکھاوا, اس نے اپنے تیز دانتوں سے دین, اسلام, شرافت, رحم دلی سب کو بمبور ڈالا. پاگل کتا جسے کاٹ لیتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے, اور جسے ناخون مار دے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے. سب پاگل کتے کی طرح گھومتے ہیں. سامعین کرام, خواہش پروری کے زیر اثر جو پہلی شادی ہوئی تھی, اس جہیز کے نام پر لڑکی والوں کو نچوڑا تھا اور رسموں کے نام پر لڑکے والوں کو نچوڑا تھا. پھر سارا سماج پاگل ہو گیا, اور آج ہم اسی پاگل سماج میں جی رہے ہیں جس میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. پہلے لڑکی کی پیدائش پر ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے اور دوسری کی پیدائش پر کام جاتے تھے, پھر پوری زندگی ریشیا کی بیماری نہیں پائی جاتی.
8,000 رسول اللہ کے سامعین کرام، یہ وہ آگ ہے جو ہم نے لگائی ہے اور ہم اس آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ رسم جہالت کا نتیجہ ہے، شعور خدا پر بھروسہ نہ کرنے بلکہ اس کی طرح مشکوک رہنے کا نتیجہ ہے۔ دباؤ ڈال کر جہیز دینا، رسموں کی پابندی کا مطالبہ کرنا پہلا حرام ہے اور اس کے ذریعہ ملنے والا مال حرام ہے۔ ہم منگنی سے لے کر رخصتی اور چھوٹے چالے تک جو کچھ بھی خرچ ہوتا ہے ان میں سے 99% خرچ اسراف اور فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی بالکل ناجائز ہے۔ ہماری زبردستیاں، ہماری بے مہار خوشیاں، ہمارے دین کے احکام سے فراموشیاں، ہماری ذہنی تباہی، مالی تباہی، معاشرتی تباہی، معاشی تباہی کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، آج امیر اور غریب سب نقد جہیز اور قرض مال کی آگ میں چل رہے ہیں اور رسموں کے آتش قدم میں بن رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ مل کر اس آگ کو بجھائیں۔ شادی کے ہر مرحلے پر پابندی ہے، کسی نہ کسی کو کم خرچ پابندی شادی کی پہل کر کے ان کو بننا ہوگا اور یہی ان کو انقلاب آنے کے بعد ہیرو بن جائے گا۔ پہلے یہ شادی فیکی معلوم ہوگی اور پھر یہی شادی باعث لذت اور حیات بن جائے گی اور زندگی کے خالی خاکہ کو رنگ اور نور سے بھر دے گی۔ باقی مسئلہ نعرے صلوات۔ دروازے کو در کوئی گھر زیرو گرڈ کیا نماز پڑھتے ہیں مگر حسین کا جب ہم کو مسلسل ادھر نہ